بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج جلدی جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ میں آج اپنے ساتھ جلیبیاں لے کر آیا تھا جو کہ میری لاڈلی بہن امامہ کی فرمائش تھی۔ کتنے دنوں سے وہ مجھ سے یہ فرمائش کیے جا رہی تھی لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میں نہ لا سکا تھا۔ جو بھی کمائی ہوتی تھی وہ زیادہ تر میری بہن امامہ کی دوائیوں کے خرچے میں لگ جاتی تھی۔ میں نے اپنا رکشہ گھر کے قریب کھڑا کیا اور اس کی چابی نکال کر جیب میں ڈالی، مگر جیسے ہی میری نظر رکشے کے شیشے پر گئی تو گھر کے سامنے لوگوں کو کھڑا دیکھ کر کچھ تعجب ہوا تھا۔ میں نے غور کیا تو وہ میرے گھر کے باہر ہی تھے۔ گھر کا داخلی دروازہ تھا جو کہ کھلا دیکھ کر میرے چہرے پر موجود مسکراہٹ غائب ہوتی چلی گئی۔ میں نہ سمجھی کی کیفیت میں آگے بڑھا تھا۔ سامنے کھڑے گاؤں کے ہی کچھ آدمی میرے قریب آئے اور مجھے گلے لگا کر تسلی دینے لگے۔ اچانک سے میرا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ میں نے ان کو ایک طرف کیا اور گھر کے اندر قدم بڑھائے۔ میں جلدی سے گھر کے اندر داخل ہونا چاہ رہا تھا تاکہ اپنی بہن امامہ سے مل سکوں۔ اس کی طبیعت آج صبح کچھ زیادہ خراب تھی۔ میرا کام پر جانے کا دل بھی نہ تھا، لیکن امامہ نے ہی مجھے کہا تھا کہ بھائی آپ آج میرے لیے دوائی نہیں بلکہ جلیبیاں لے کر آئیں گے۔ میں نے اسی وجہ سے اس کی فرمائش پوری کی تھی، لیکن اندر بڑھ کر وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دی تھی۔ میں نے سامنے اس کی مخصوص جگہ جہاں وہ جب سے بیمار ہوئی تھی لیٹی ہوئی تھی وہ غائب دیکھی تو چلا کر اس کا نام پکارا، امامہ امامہ کہاں پر ہو؟ صحن میں ہی جمع ہوئی عورتوں نے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ پھیرا، تسلی دی کہ بیٹا صبر کرو۔ تو میرے صبر کا پیمانہ ایک دم لبریز ہو گیا۔ میں نے ببھر کر ان کو کہا کہ میری بہن کہاں ہے، مجھے بتائیں۔ انہوں نے جو انکشاف میرے سامنے کیا تو مجھے لگا جیسے میرے پیروں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ میں ساکت آنکھوں کے ساتھ ان کو دیکھے گیا جب انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ جس وقت تم گھر سے کام کے لیے نکلے تو تمہارے ہی کہنے پر میں حسب معمول اس کے پاس اس کی طبیعت دیکھنے گئی تو وہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی تھی۔ میں نے اس کو بہت ہلایا لیکن اس میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ دل کی دھڑکن کا معائنہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ اس دنیا فانی سے کب کی کوچ کر چکی تھی۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ گاؤں کی دائی کے منہ سے یہ سب سن کر میں دوڑ کر ایک طرف بنے کمرے میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے سامنے ہی اپنی جان سے پیاری بہن کو کفن میں لپٹے دیکھا تو میرا چہرہ تاریک پڑ گیا تھا۔ وہ جا چکی تھی مجھے چھوڑ کر، ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے۔ مہلک بیماری سے لڑتے لڑتے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی تھی اور وجہ تھی میری غربت۔ میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو اس کا مناسب علاج کر کے وہ صحت یاب ہو جاتی، مگر اب کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ میں اس کی میت کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس کا جنازہ اٹھایا گیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی میت قبر میں اتاری تھی، جو کہ ایک بہت دردناک لمحہ تھا میرے لیے۔ میرا نام عابد ہے۔ میں گاؤں کے ہی کچی آبادی میں کرائے کے چھوٹے سے مکان میں اپنی اکلوتی بہن کے ساتھ رہتا ہوں۔ والدین کی حادثاتی موت کے بعد میں نے ہی امامہ کی دیکھ بھال کی تھی۔ وہ مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی۔ 1 سال پہلے اس کو ایک بیماری لاحق ہوئی تھی۔ میں اپنے والد کا رکشہ چلا کر پیسے کماتا تھا، جو کہ زیادہ تر گھر کے کرائے اور مزید خرچوں کو پورا کرتے کرتے بہت مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ اب اپنی بہن کی وفات کے بعد میں کافی خاموش ہو چکا تھا، لیکن زندگی رکتی نہیں ہے، ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ مجھے بھی اپنے اس غم سے باہر نکل کر اپنی زندگی گزارنے کے لیے گھر سے نکلنا تھا، لہٰذا رکشہ لے کر گھر سے صبح سویرے روانہ ہوا۔ سارا دن کوئی بھی گاہک نہ ملا تھا۔ گاؤں میں زیادہ تر لوگ پیدل ہی ادھر ادھر جاتے تھے۔ بہت کم لوگ جن کو دور دراز جانا ہوتا رکشہ استعمال کرتے۔ مجھے راستے میں چلتے ہوئے شام کا وقت ہونے لگا تھا۔ رکشہ سنسان سڑکوں پر چلاتے ہوئے میں کافی آگے آ گیا تھا۔ راستے میں اندھیرا چھاتا جا رہا تھا۔ رکشے کی ہیڈ لائٹ سے سامنے کی کچی سنسان سڑک دکھائی دے رہی تھی۔ رکشہ چلاتے چلاتے اچانک سے مجھے اس سناٹے میں آواز آئی کہ رکو رکو۔ میں ایک دم سے چوکنا ہو گیا۔ شاید اس طرف کوئی گاہک سواری کے لیے رکشہ رکوانا چاہ رہا تھا۔ میں نے رکشہ ایک کنارے روکا تو اندازہ ہوا کہ یہ علاقہ تو کافی ویران سا تھا، کوئی بھی آبادی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ شاید میں بے دھیانی میں یہاں آ گیا تھا۔ میں نے رکشے سے باہر نکل کر اس انسان کو تلاش کرنا چاہا جس نے مجھے آواز دی تھی، جیسے وہ مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ میں نے جب کسی کو موجود نہ دیکھا تو سر جھٹک کر دوبارہ سے رکشے میں بیٹھا اور واپسی کی طرف جانے لگا تھا، کیونکہ یہاں پر کوئی سواری اس وقت نہ ملنے والی تھی۔ کچھ آگے جا کر دوبارہ سے وہی نسوانی آواز آئی،
तो मैंने रक्शे के शीशे से ही पीछे का जायजा लेना चाहा। एक सफेद आंचल दिखाई देने पर मैंने एक झटके से रिक्शा रोका। दोबारा से बाहर निकलकर पीछे की तरफ देखा तो कोई दिखाई न दिया। मुझे हैरत हुई कि अभी तो पीछे किसी के सफेद लिबास दिखाई दिया था, फिर अचानक से कैसे गायब हो गया। इधर उधर निगाह दौड़ाई तो सुनसान सड़क के दोनों अतराफ में जंगल था। वहां से रात के इस वक्त मुख्तलिफ जानवरों के भौंकने की आवाजें आ रही थी, जिससे मेरे अंदर एक खौफ की लहर दौड़ गई थी। रात के वक्त यहाँ पर लोगों का कहना था कि बहुत सी पुरस्रार मखलूक भी भटकती फिरती हैं, जिनके पास बेशुमार ताकतें मौजूद होती हैं। उनमें कुछ अच्छी होती हैं तो कुछ इंसानों को खौफजदा करने वाली। मुझे ये सब मालूम था, लेकिन अपनी रोजी रोटी की खातिर ऐसे सुनसान रास्तों पर भी आ जाता था, लेकिन अक्सर गाहक मिल जाया करते थे। मुझे ऐसा लगा शायद जो आवाज़ मुझे इस अंधेरे में सुनाई दे रही थी वो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी अनदेखी मखलूक की थी, जो कि इस सुनसान रास्ते में तन्हा देखकर हरासा करना चाह रही थी। मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए रिक्शे में बैठकर घर की तरफ रवानगी शुरू की। मेरी रफ्तार इस दफा खौफ के बायस कुछ तेज थी। माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हो गए थे। मैं बस जल्दी से घर पहुंचकर रिक्शे को एक तरफ खड़ा किया और अंदर सहन में चारपाई पर बैठ गया था। मेरी ये भूख खौफ की वजह से खत्म हो गई थी, इसलिए बस इशा की नमाज पढ़कर सोने के लिए लेट गया था। अगली सुबह का आगाज हुआ तो फजर की नमाज पढ़कर बगैर कुछ खाए पिए ही काम पर कुछ देर बाद रवाना हो गया था। कल कुछ भी कमाई ना हुई थी, इस वजह से मैं खाने को अपने लिए कुछ न ला सका था, लिहाजा भूखा पेट ही गुजारा करना था। रास्ते में चलते चलते एक गाहक मिल गया, जिसको इत्तेफाक से उसी जगह पर जाना था जहां कल रात मैं पहुंचकर किसी अनदेखी आवाज की वजह से खौफजदा हो गया था। वो रास्ता काफी दूर था, तो उस बंदे को उसकी मंजिल तक पहुंचाते पहुंचाते मुझे तकरीबन असर का ही वक्त हो गया था। उसने जंगलात के करीब ही रुकते हुए मुझे एक बड़ा नोट पकड़ाया। मेरे पास उसका छुट्टा ना था। अभी मैं उस आदमी को ये कहने के लिए मुड़ा ही था कि हैरान रह गया, क्योंकि वो वहां मौजूद ही ना था। मैंने एकदम रिक्शा से निकलकर आसपास निगाह दौड़ाई, मगर वो कहीं मौजूद न था। मुझे हैरत हुई अपने हाथ में पकड़े नोट को देखकर, जो कि मेरे पास ही रह गया था। मैंने कुछ तेज आवाज में उस आदमी को आवाज दी कि सुने भाई, आप अपने पैसे ले जाने भूल गए हैं, लेकिन कोई आवाज ना आई। मुझे उस सन्नाटे में अपनी ही आवाज खौफनाक अंदाज में पलट कर आई, जिसने एक कपकपी सी तारी कर दी। अचानक से दिल में ख्याल आया कि क्या मालूम वो कोई फरिश्ता हो जो अल्लाह ने मेरी मदद के लिए भेजा हो। मैंने वो नोट एहतियात से अपनी जेब में डाला और रिक्शे में बैठकर वापस जाने लगा। अंधेरा छाता जा रहा था। रिक्शा चलाते वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सामने एक तरफ कोई लकड़ी की बेंच पर बैठा हुआ था। उसका सफेद लिबास मुझे दिखाई दिया, लेकिन चेहरा उस जाने मुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मैं उसको देख ना पाया। मुझे इतना तो समझ आ गया था कि कोई नस्वानी वजूद था। सुनसान इलाके में किसी लड़की को ऐसे अकेले बैठे देखकर मैंने हमदर्दी के तहत उसके पास रिक्शा रोकने का इरादा किया। जब पास रुकने की आवाज पर उस वजूद में हरकत हुई, मैंने आगे बढ़कर उसको आवाज दी कि आप यहाँ ही अकेले क्यों बैठी हैं, क्या कोई मसला है? वो एकदम चौंक कर मेरी तरफ आवाज की सिमत देखने लगी। मैं उसका चेहरा देखकर साकत रह गया था। ऐसा लगा कि जमीन और आसमान मेरे सामने घूम गए हों। खौफ से चेहरा जर्द पड़ गया था। मैंने डर से कांपते हुए उसको देखकर अमामा बुलाया। मुझे यकीन ही ना आ रहा था कि सामने बैठी लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन अमामा थी। मेरी वो बहन जिसको मैंने अपने हाथों से दफनाया था। फिर वो जिंदा कैसे हो सकती थी? हूबहू वही शक्ल कैसे हो सकती थी? लेकिन एक चीज मुख्तलिफ थी जिसने मुझे ठटक जाने पर मजबूर कर दिया था, और वो थी उसकी आंखें, जो कि वीरान थीं। उनकी सफेदी ने मुझे साकत कर दिया था। वो सामने देखने लगी थी, गोया मेरे बोलने का इंतजार करने लगी थी। मुझे समझ ना आई कि वो मुझे देख क्यों ना रही थी। मैंने उसको दोबारा से आवाज दी कि तुम अमामा हो ना? वो कुछ अपनी जगह से हिली थी। फिर मुझे उसकी आवाज आई कि उसका नाम लाइबा है और वो यहीं जंगलात में अंदर ही रहती है। मैं उसकी आवाज सुनकर कुछ घबराहट का शिकार हुआ, क्योंकि वो काफी भारी आवाज थी, जो कि अमामा जैसी न थी। बेसाख्ता मेरी नजर उसके करीब खड़ी एक लाठी पर पड़ी, जो कि मेरे लिए मजीद तशवीश का बायस थी। वो मेरी तरफ बिल्कुल न देख रही थी, बल्कि मुझे सुनकर जवाब दे रही थी। उसकी तमाम हस्सियात मुकम्मल काम कर रही थी, लेकिन वो वीरान सफेद आंखें कुछ पुरइस्रार राज लिए हुए थी। मैंने उसको कहा कि तुम फिर यहाँ क्यों बैठी हो? अपने घर जाओ, यहाँ पर रात के वक्त बैठना सही नहीं है। उसने कहा कि रात का अंधेरा हर तरफ छा गया है, वो अकेले अपने घर की तरफ नहीं जा सकती थी।
کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ہمیشہ وہ اندھیرا ہونے سے پہلے ہی اپنے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ اب اس کو خوف آ رہا تھا جاتے ہوئے۔ وہ واقعی میری بہن امامہ نہ تھی، لیکن مجھے اس کی صورت سے بالکل اپنی بہن کا خیال آتا۔ میں نے اس کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر اس کو کہا کہ آؤ میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں تمہارے گھر۔ اس نے مجھے کہا کہ وہاں راستہ کافی سنسان ہے، اگر کوئی جانور یا کوئی خطرناک مخلوق آپ کو نظر آئے تو مجھے چھوڑ کر واپس جا سکتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں خوف زدہ ہوا، لیکن پھر اس کی صورت کو دیکھ کر انکار کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اپنے خوف پر اپنی بہن کی محبت کو فوقیت دیتے میں نے اس کو چلنے کا کہا۔ وہ اپنی لاٹھی اٹھا کر اندازے کے حساب سے چلنے لگی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اتنے اندھیرے میں اتنی صفائی سے کیسے چلتی جا رہی تھی۔ میرے پاس بینائی ہوتے ہوئے بھی اس شام کے اندھیرے میں چلنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ میں جھاڑیوں کو ایک طرف کرتے ہوئے اس کی تقلید میں چلتا جا رہا تھا۔ وہ بالکل خاموشی سے آگے چل رہی تھی۔ میں نے اس کو آواز دے کر راستے کا پوچھا کہ آیا وہ ٹھیک جا رہی تھی۔ اچانک سے اس کی آواز آئی کہ وہ روزانہ اسی راستے سے گزرتی تھی تو کوئی مسئلہ نہ تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کافی آگے چلتی جا رہی تھی، جبکہ مجھے اب یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ میں اس سنسان جنگلات کو دوبارہ کیسے پار کر کے جاؤں گا۔ مجھے تو راستہ بھی نہ آتا تھا۔ اچانک سے اپنے پیچھے کچھ قدموں کی آہٹ ہوئی تو سانس روک گیا تھا۔ میں نے لائبہ کو دیکھا تو وہ بغیر دھیان دیے آگے چلتی جا رہی تھی۔ مجھے ہول اٹھ رہے تھے کہ اگر کوئی جنگلی جانور ہوا تو رات کے اندھیرے میں مجھے آسانی سے شکار سمجھ کر نوچ کر کھا جائے گا۔ لائبہ کو تو ویسے بھی دکھائی نہ دیتا تھا، وہ بھلا کیسے میری مدد کر سکتی تھی؟ قدموں کی آواز بہت واضح ہو چکی تھی، کیونکہ ہر جانب گہری خاموشی کا راج تھا۔ میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ لائبہ کو کہا کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ ہو رہی ہے، شاید وہ کوئی خونخوار جانور ہے۔ وہ کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر کچھ دیر بعد کہا کہ گھبراؤ نہیں، وہ بس ایک بلی ہے جو کہ ہمارے پیچھے ہے، کیونکہ اس کا ٹھکانہ تھوڑا آگے جا کر آتا ہے۔ میں حیران ہو کر اس کی بات سنتا گیا۔ اس کو کیسے اتنا یقین تھا کہ پیچھے کوئی بلی تھی، جبکہ میرا ڈر ابھی تک برقرار تھا۔ میں نے آخر کار ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا تو ایک دم سے میاؤں کی زوردار آواز آئی، جس سے میں کچھ قدم ہی دور تھا۔ دل ایک دم خوف سے کانپا تھا۔ وہ واقعی ایک بلی تھی جو اپنی عجیب سی گہری آنکھوں سے مجھے دیکھتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس اندھیرے میں اس بلی کی آنکھیں آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے سے دوسری طرف چلی گئی تو مجھے کچھ سکون آیا، لیکن یہ بات بہت عجیب تھی کہ آخر لائبہ کو کیسے علم ہوا کہ وہ ایک بلی ہی تھی؟ وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کچھ مزید آگے گئے تو اچانک سے لائبہ نے میری کلائی پکڑی اور ایک بہت بڑے درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ میں اس کی اس حرکت پر حیران ہوتا سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ آخر اچانک سے اس کو کیا ہوا تھا، لیکن وہ خاموشی رہی اور مجھے بھی سرگوشی کے اسے انداز میں کہہ کر بالکل چپ رہنے کا کہا۔ میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ ابھی یہی سب سمجھنے کی کوشش میں تھا کہ اچانک سے کچھ عجیب و غریب شور سا سنائی دیا۔ کچھ آوازیں درخت کے اس پار سے آ رہی تھیں۔ مجھے وہ شور غیر معمولی لگا۔ بہت ہی بھیانک قسم کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، جیسے ایک سے زیادہ لوگ ہوں، لیکن وہ آواز کسی انسان کی نہ لگ رہی تھی اور نہ ہی کسی جانور کی۔ میں نے ذرا سا درخت کی اوٹ سے چھپ کر دیکھنا چاہا، لیکن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ ایسے لگا کہ خوف سے دل بند ہو جائے گا۔ سامنے سے آگ کے چھوٹے چھوٹے شعلے تھے جو کہ جنگل میں آگے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، ایسے جیسے کسی نے آگ کی مشعل اٹھائی ہو، لیکن مجھے کوئی انسان دکھائی نہ دے رہا تھا، بلکہ صرف آگ ہی نظر آئی۔ وہ شور بھی اسی طرف سے آ رہا تھا۔ میں نے لائبہ کو دیکھنا چاہا، مگر وہ خاموشی سے ان آوازوں کی جانب متوجہ تھی۔ جب وہ خوفناک آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چلنا شروع ہو گئی۔ میرا ہاتھ اس نے چھوڑ دیا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون تھے جس سے وہ چھپ کر درخت کے پیچھے بیٹھی تھی۔ میں نے اس کو خود آواز دی کہ لائبہ وہ کون لوگ تھے؟ اس نے چلتے ہوئے ہی کہا کہ اس جنگل میں ہزاروں سالوں سے ان کی حکومت ہے۔ رات کے وقت اگر کوئی اپنے گھر سے باہر پھرتا ہے تو وہ اس کو سزا دیتے ہیں۔ مجھے اس سے زیادہ اس جنگل میں بتانے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ ان کی طاقتوں کی وجہ سے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں یہاں ہوں۔ میں حیران ہو کر اس کی ساری باتیں سن رہا تھا، جو کہ بہت عجیب تھیں اور پر اسرار بھی۔ اس نے اپنا سفر مزید جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد ہی ایک بہت بڑا درخت آیا، جس کو دیکھ کر میں آنکھیں پھاڑے اس کی دور تک پھیلی شاخیں دیکھنے لگا۔ وہ اس درخت کے تنے کے پاس گئی اور ایک طرف بنا لکڑی کا ڈنڈا ایک جگہ پر زور لگا کر ہلایا تو حیرت انگیز طور پر راستہ بن گیا تھا۔
उस दरख्त के तने के नीचे एक सुरंग बनाई गई थी जो कि लाइबा के मुताबिक उसका घर था। मैं समझ न सका कि वो ऐसी जगह पर कैसे रहती होगी। वो अंदर बढ़ने से पहले मेरी जानिब मुड़ी और मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं मायूस जहन के साथ उसको देखने लगा, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा वापस जाते वक्त का था, क्योंकि ना तो मुझे रास्ता मालूम था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। अब इस अंधेरे में कैसे उस खौफनाक जंगल से बाहर निकल कर जाऊंगा। खौफ से मेरे चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। अचानक से अपने इर्द गिर्द हवा में दो जुगनू की तरह दो कीड़े नमूदार हुए, जिनकी रोशनी इतनी तेज थी कि मुझे रास्ता दिखाई देने लगा था। वो एक अजीब सी आवाज निकालते हुए मेरे करीब ही हवा में खड़े थे। घबराने की जरूरत नहीं है, ये खास कीड़े हैं, तुम्हें वापसी का रास्ता बता देंगे। तुम्हें बस इनके पीछे चलना है। किसी की भी आवाज की जाने मतवज्जे ना होना। अगर कोई तुम्हें मेरी आवाज में भी बुलाए तो हरगिज तवज्जो न देना। बस खामोशी के साथ इन कीड़ों के बताए रास्ते पर चलते रहना। ये तुम्हारे रिक्शे तक तुम्हें पहुंचा कराएंगे। लाइबा की बातों ने तो मुझे हकीकत में खौफजदा कर दिया था। ये वो कैसी अजीब सी बातें कर रही थी। यकीनन ये कीड़े कुछ पुरस्रार ताकत रखने वाले थे, जभी तो उनकी आग जैसी रोशनी ने उजाला किया हुआ था। कुछ ही देर बाद वो अपने घर चली गई थी। मैंने उन सुनहरी कीड़ों की पैरवी करना शुरू कर दी। वापसी का रास्ता साफ नजर आ रहा था तो कुछ खौफ भी कम हुआ था। अचानक से चलते चलते पत्तों की सरसराहट महसूस हुई, जैसे कोई और भी था जो पीछे आ रहा था। मैंने एकदम मुड़कर देखा तो कोई मौजूद न था। मैंने दोबारा से चलना शुरू किया। कुछ आगे जाकर फिर से किसी के कदमों की चाप की आवाज आई तो गले में गिल्टी उभर कर मासूम हो गई। मैंने इस मर्तबा पीछे मुड़कर ना देखा और आगे बढ़ता गया। आखिरकार जाके मुझे सामने सड़क दिखाई दी थी। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मैंने उन सुनहरी पुरस्रार कीड़ों को देखना चाहा ही था कि वो वहां मौजूद न थे। एक मर्तबा फिर से हर तरफ अंधेरा घुप छा गया था। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। डरते डरते मैं रिक्शे में बैठा और हेडलाइट जलाकर घर की जानिब रवाना हो गया। मेरा पूरा वजूद कांपते रह गया था। आज हुए वाकयात ने मुझे बहुत खौफजदा कर दिया था। घर आकर आखिरकार मैंने सुकून का सांस लिया। भूख से जान जा रही थी। कल से मैंने कुछ नहीं खाया था। अभी भी रात देर हो गई थी, जबकि गांव वाले तो सरे शाम ही घरों में घुस जाया करते थे। मैं कपड़े तब्दील करके नमाज पढ़ने लग गया। उसके बाद भूख से बेहाल होते चारपाई पर सोने आया ही था कि कुछ अजीब सी खुशबू आई। मैंने चौंक कर चारपाई की तरफ देखा तो हैरान रह गया था। वहां पर एक ट्रे में कुछ खाने की चीजें पड़ी हुई थी, जिससे लजीज खुशबू आ रही थी। आहिस्ता से चारपाई की तरफ आया, ट्रे से कपड़ा हटाया तो आंखें खुली की खुली रह गईं। दो मुख्तलिफ किस्म के पकवान पड़े हुए थे। पता नहीं ये कौन लाया था। मेरे जहन में कोई भी ना आया, क्योंकि इस भरी दुनिया में मेरा अमामा के अलावा कोई ना था। जो रिश्ते थे उन्होंने अम्मी अब्बू की मौत के बाद कभी पलट कर देखना तक गवारा न किया था। आखिरकार भूख से तंग आकर मैंने अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू किया, जो कि बहुत ही लजीज था। कुछ खाना मैंने अगले दिन के लिए रख लिया था, क्योंकि वो काफी ज्यादा था। मैंने अपने रब का शुक्रिया अदा किया और खाने की ट्रे एक तरफ रखकर सोने के लिए लेट गया था। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई थी। अगली सुबह दिन का आगाज हुआ। मैंने कुछ देर बाद रक्षा घर से निकालकर काम के लिए निकलना चाहा कि बाहर ही किराएदार खड़ा था, जो कि पिछले 2 महीने का किराया लेने आया था। मैंने उससे कहा कि मैं जल्द बंदोबस्त कर दूंगा। उसने मुझे कुछ दिन दिए कि अगर इन दिनों में ना किराया अदा किया तो मुझे घर छोड़कर जाना होगा। मैं परेशान हो गया था कि अब मैं क्या करूंगा। गांव में सबसे कम कीमत पर मुझे ही ये घर मिला था। अब किसी भी तरह मुझे पैसे इकट्ठे करने होंगे। मैंने दिल में अल्लाह से दुआ की और रिक्शे में सवार होकर ग्राहक की तलाश के लिए निकलने लगा। कुछ आगे जाकर एक आदमी ने मेरे रिक्शे के आगे हाथ हिलाया। मैंने फौरन उससे पता पूछकर उसकी मंजिल की जानिब जाना शुरू किया। उसने खेतों की तरफ जाना था। आसमान पर आज मौसम काफी खुशगवार दिखाई दे रहा था। बादल निकले हुए थे और धूप का नामो निशान तक न था। अभी कुछ देर ही हुई थी कि रिक्शे में अचानक से घुटन सी महसूस होने लगी थी। मेरे माथे पर पसीना आया। मैंने साफ किया, लेकिन कुछ फायदा न हुआ। मैंने रिक्शे की रफ्तार कुछ बढ़ा दी कि रास्ता जल्द खत्म होता, ताकि मैं कुछ देर बाहर निकलकर अपना सांस बहाल कर सकूं। मेरी नज़र बेसाख्ता शीशे से पीछे बैठे आदमी पर गई, जो कि हैरत अंगेज तौर पर शीशे से मुझे ही घूरे जा रहा था। मुझे वो बहुत अजीब लगा था। पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने पलक भी न झपकाई हो। मैंने सर झटक कर अपना ध्यान आगे रास्ते पर लगाया तो एकदम से ब्रेक लगाना पड़ा था। एकदम से रिक्शा रोकने पर मेरा सर सामने शीशे से लगते लगते बचा था। रास्ते में अचानक से एक बिल्ला आकर बैठ गया था। वो अपनी जगह से हिल भी ना रहा था।
میں نے 1-2 دفعہ ہارن بجا کر اس کو متوجہ کرنا چاہا، لیکن وہ تو جیسے سن ہی نہ رہا تھا۔ آخرکار مجھے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب جانا پڑا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ فوراً سے بھاگ کر ایک طرف موجود کھیتوں میں غائب ہو گیا تھا۔ میں نے اس بلے کو دیکھا لیکن وہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ سر جھٹک کر واپس رکشے میں آ کر بیٹھا اور چلانا شروع کیا۔ سامنے شیشے کی طرف نگاہ جاتے ہی ایک دم سے حیران ہوتے دیکھنے لگا کہ یہ کیا تھا۔ غور کیا تو وہ لال رنگ سے بنا ایک کراس کا نشان تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ کسی نے خون سے بنایا ہو، لیکن اتنی سی دیر میں کون بنا سکتا ہو؟ ایک دم سے پیچھے مڑتے اس آدمی کی جانب دیکھا تو میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے اس نشان کے بارے میں پوچھنا چاہا تو اس نے مکمل لا علمی کا اظہار کر کے مجھے حیران کر دیا تھا۔ آخر ایسا کیسے ممکن تھا کہ اس آدمی کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ کسی نے رکشے میں آ کر اس طرح کی خوفناک حرکت کی ہو؟ مجھے سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ پھر ماتھا مسلتے ہوئے پہلے اس آدمی کو قریب ہی اس کی منزل کی جانب اتار کر وہاں سے ہٹا۔ مجھے وہ آدمی کچھ عجیب لگا تھا، ایسے جیسے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ خون سے بنا نشان کیسے آیا، لیکن وہ خاموش رہا اور عجیب پر اسرار نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا چلا گیا، وہ بھی کھیتوں میں۔ میں نے سر جھٹک کر اس آدمی کے دیے پیسے جیب میں رکھے اور آگے بڑھ گیا۔ صبح ہی گھر سے نکلتے ہوئے 2 آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اس گاؤں میں کچھ اندیکھی مخلوق نے اپنا بسیرا کیا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ اس بارے میں خوف زدہ ہو گئے تھے، لیکن آج تک کسی نے ان کو دیکھا نہ تھا۔ میں نے ان کی باتیں سن کر چونک کر انہیں دیکھا، کیونکہ اسی گاؤں سے کچھ فاصلے پر کل رات جو میرے ساتھ پر اسرار واقعہ ہوا تھا وہ بھی عجیب تھا، جیسے کوئی اندیکھی مخلوق ہو۔ پھر میں کام پر چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے ذہن سے یہ سب فراموش ہو گیا تھا۔ آج کے دن بس ایک ہی آدمی کی سواری ملی تھی۔ میں مایوسی کے ساتھ رکشہ چلا رہا تھا۔ گھر کے کرائے کو لے کر بہت پریشان تھا کہ کیسے ادا کروں گا۔ ایک جگہ رکشہ روک کر غیر مرئی نقطے کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک سے مجھے ایک دم سے شور سنائی دیا۔ چونک کر دیکھا تو رکشے کا انجن خود بخود چل پڑا تھا۔ میں نے حیرت سے باہر نکل کر چابی نکالنی چاہی، لیکن ایک جھٹکے سے رکشہ خود بخود چلنا شروع ہو گیا تھا۔ میرا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا تھا۔ سن بیٹھا ارد گرد دیکھ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ آخر کون تھا جو میرے رکشے کو چلانے جا رہا تھا؟ میرا پورا وجود لرزنے لگا تھا، آواز جیسے اندر ہی دب کر رہ گئی تھی۔ میں نے رکشے کو روکنا چاہا، لیکن وہ میرے قابو میں نہیں رہا تھا۔ کوئی اندیکھی طاقت اس کو چلا رہی تھی۔ وہ راستہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اسی خوفناک جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ میرا ایسا حال تھا کہ کاٹو تو جسم میں لہو نہیں۔ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کروں، کس طریقے سے اپنے آپ کو اس پراسرار مخلوق کے چنگل سے بچا سکوں۔ خوف سے میرا پورا وجود سن ہو گیا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ بچی تھی کہ رکشے سے باہر چھلانگ لگا سکوں۔ اسی اندیکھی طاقت نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ ایک جھٹکے سے رکشہ انہی جنگلات کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ میں نے لمبے لمبے سانس لے کر اپنا خوف دور کرنے کی کوشش کی، جو کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آہستہ سے ڈرتے ہوئے نگاہ ارد گرد دوڑائی تو وہی جنگل دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر میں کل لائبہ سے ملا تھا۔ ابھی اسی طرح سن بیٹھا ہوا تھا کہ لاٹھی کی ٹک ٹک کی آواز سن کر ایک دم سے اس جانب متوجہ ہوا جہاں سے لائبہ ہاتھ میں ایک ٹوکری پکڑے چل رہی تھی۔ اس کا رخ میری ہی جانب تھا۔ آج قطرے روشنی میں اس کی سفید بغیر نظر کی آنکھوں کو دیکھ کر عجیب سی وحشت ہوئی تھی۔ مجھے ان سے کچھ خوف آیا۔ میں نے بہت سے نابینا لوگوں کو دیکھا تھا، لیکن ایسی عجیب آنکھیں دیکھ کر میرے دل میں خوف پیدا ہوا تھا۔ وہ میرے سے کچھ فاصلے پر رکتے ہوئے اچانک بولی کہ آج پھر تم یہاں آ گئے۔ میں حیران پریشان سا اس کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کو کیسے علم ہوا کہ یہ میں کھڑا ہوا ہوں، جبکہ وہ تو دیکھ ہی نہ سکتی تھی۔ اس کی نظریں کسی اور جانب تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں ہی ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ پیدائشی طور پر میں نابینا ہونے کے باوجود اس کی قدرت نے مجھے باقی تمام حسیات کافی تیز اور غیر معمولی حد تک تیز عطا کی تھی۔ میرے قدموں کی مخصوص آہٹ کو سنتے ہی وہ پہچان گئی تھی کہ یہ میں ہوں۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس نے میری خاموشی محسوس کرتے ہوئے پوچھا کہ تم یہاں پر کیسے آ گئے؟ میں نے اس کو سارا واقعہ سنا ڈالا کہ کیسے ایک پراسرار طاقت مجھے زبردستی یہاں پر لے آئی تھی۔ وہ سب دوبارہ بیان کرتے ہوئے خوف سے میری دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ اس کو میں نے یہ بھی بتایا کہ مجھے گھر کا کرایہ ادا کرنا تھا جلد ہی، جس کے لیے کام چاہیے تھا۔ جانے کہ وہ مجھے امامہ کی طرح ہی لگتی تھی۔ شاید اس کی بڑی وجہ اس کی شکل تھی، جو کہ ہو بہو اس کے جیسی ہی تھی۔ بس آنکھوں پر غور کرتے ہوئے مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوتا، جیسے وہ کوئی عام انسان نہ تھی۔ میری بات سننے کے بعد اس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، تمہیں کام کر کے پیسے بھی مل جائیں گے۔ میں نے اس کو ناسمجھی سے دیکھا اور پھر پوچھا کہ ایسا کیا کام کرنا ہوگا، کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی رکشہ چلاتا آیا ہوں، کوئی اور مہارت مجھے کبھی نہ آئی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے جنگلات میں ہی رہ کر ایک کام کرنا ہوگا، جس سے سامنے کھڑی لائبہ کو بھی فائدہ ہوگا اور میرا بھی کرایہ ادا ہو جائے گا۔
ان جنگلات میں رہتے ہوئے کام کرنے کا سوچ کر ایک لمحے کو میرے اندر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ یہ جنگلات جو عجیب اور پراسرار طاقتوں سے بھرے ہوئے تھے، وہاں پر مجھ جیسے معمولی سے انسان کا رہنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ میں اسی سوچ میں گمسم کھڑا تھا کہ اس کو محسوس کر کے لائبہ نے کہا کہ تم ایک دن اپنے گھر جا کر سوچ لو، پھر جب فیصلہ کر لو تو کل اسی وقت یہاں پر آ جانا، میں تمہیں سب سمجھا دوں گی۔ اس نے مجھے کہا کہ بس مجھے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ میں اس کو کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اپنی مجبوری اور غربت کا سوچتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر رکشے میں بیٹھ کر گھر آ گیا تھا۔ رات کو نماز پڑھ کر چارپائی پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ میں مسلسل سوچے جا رہا تھا کہ آخر ان خوفناک جنگلات میں کیسے کام کر سکوں گا۔ انہی مسلسل سوچوں میں غنودگی مجھ پر چھاتی گئی اور میں نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ اندھیرا گھپ راستہ تھا جہاں پر میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن اس قدر عجیب ہو کا عالم تھا کہ کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میں نے خوف سے ہراساں ہوتے ہوئے چلا کر کہا، کوئی ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ کوئی آواز نہ سنائی دی، بلکہ میری اپنی ہی آواز گونج کر آ رہی تھی۔ اچانک سے کچھ عجیب سی آواز اپنے پیچھے آئی، جیسے کہ کوئی جانور کے قرانے کی آواز آئی۔ میں نے ایک دم اپنی سانس روک لی تھی۔ اس آواز پر غور کیا تو معلوم ہوا کسی بھیڑیے کی آواز تھی جو کہ غرا رہا تھا۔ اچانک سے اندھیرے میں سے مجھے گرمی محسوس ہونے لگی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھی۔ میرے ارد گرد گول دائرے میں آگ لگی ہوئی تھی جو کہ بھڑکتی ہوئی آگ تھی۔ اپنے آپ پر چاروں جانب سے آگ پر گھرا دیکھ کر میں کانپنے لگا تھا۔ نہ جانے یہ کون سی جگہ تھی جہاں پر میں خود بخود آ گیا تھا اور ایسی خوفناک مصیبت میں جکڑا جا چکا تھا کہ ہر جانب آگ ہی آگ تھی۔ اس دہکتی ہوئی آگ کی روشنی کی وجہ سے ہر طرف اجالا ہو گیا تھا۔ میں نے گھوم کر ہر جانب دیکھا تو اس آگ کے گول دائرے سے نکل کر سامنے ایک تاج پڑا ہوا تھا۔ اس تاج پر ایک بہت بڑا کالے رنگ کا چمکتا ہوا عجیب سا پتھر جڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ پتھر اپنے اندر ایک عجیب سی مقناطیسی کشش رکھتا تھا، جیسے وہ بہت ہی نایاب ہو۔ ابھی وہی دیکھنے میں گم تھا کہ اچانک سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، جس کو سن کر ایسا لگا کہ میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ میں نے آنکھوں کو میچ لیا تھا اور دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ دل ایسے لگ رہا تھا کہ اس بھیانک آواز کی دہشت سے پھٹ جائے گا۔ میں اسی جگہ پر زمین پر بیٹھ کر آنکھیں بند کیے کانپنے لگا تھا کہ اچانک سے ایک جانی پہچانی پکار پر چونک اٹھا۔ یہ آواز تو میں سن چکا تھا کہیں۔ غور کرنے پر ذہن میں ایک دم سے جھماکا ہوا۔ یہ آواز تو لائبہ کی تھی جو کہ مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لائبہ ہی تھی، لیکن یہ کیا وہ چلا رہی تھی؟ کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ آگ سے بنی ہوئی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ چیخ چلا رہی تھی کہ اس کو آزاد کرو، لیکن کوئی بھی وہاں موجود نہ تھا۔ میں سانس روکے اس کی آنکھوں کو دیکھے گیا جن پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ بار بار کہے جا رہی تھی کہ اس کو اس دردناک قید سے رہائی دی جائے۔ میں اس کو دیکھ کر اس کی جانب دوڑ لگانے لگا کہ اچانک سے اپنے آپ کو اسی بھڑکتی ہوئی آگ میں گھرا دیکھ کر ادھر ہی کھڑا رہ گیا۔ یہ کیسی مجبوری تھی کہ میں ایسی بھیانک قید میں آ گیا تھا۔ میں نے لائبہ کی جانب دیکھا تو اسی طرح تکلیف سے چلا رہی تھی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل میں اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے آگ سے بچنے کی دعا پڑھی اور ادھر کی زمین پر بیٹھ کر تیز تیز سورہ جن کی تلاوت کرنے لگا۔ یہ بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر اچانک سے دل میں خیال آیا کہ یہ بھیانک طاقتیں جن میں بھڑکتی ہوئی آگ ہے ہر لمحہ کے ساتھ تیز ہو رہی تھی۔ یہ ضرور جنات کی طاقت سے ہو رہا تھا۔ ابھی میں نے سورہ جن کی تلاوت ختم ہی کی تھی کہ اچانک سے میرے گرد لگی بھڑکتی ہوئی آگ خود بخود کم ہونا شروع ہو گئی اور کچھ ہی دیر میں بجھ گئی۔ میں نے چونک کر ایک دم سے لائبہ کی جانب دیکھا تو اس کے ہاتھوں میں بندھی وہ آگ کی زنجیریں بھی اب غائب ہو گئی تھیں۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کی جانب دوڑ لگا دی، جو کہ اچانک اس آتشی زنجیروں سے آزاد ہونے کے بعد زمین پر ڈھہ گئی تھی۔ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے وہ ایک جانب اشارہ کرنے لگی۔ میں ناسمجھی سے اس کو دیکھتا رہا، پھر اس کے ہاتھ کے اشارے کی تقلید میں دیکھا تو وہ اسی تاج کی جانب اشارہ کر رہی تھی جو اس طرف ایک میز پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے پھولتی سانسوں کے ساتھ کہا کہ وہ پتھر۔ میں اس کے آگے بولنے کا منتظر تھا۔ اس نے بہت دقت سے کہا کہ وہ پتھر اس تاج سے الگ کر لاؤ۔ اتنا کہتے ہی وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی، بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں تیز آواز میں چلاتا ہوا اس کو اٹھانے لگا، لیکن وہ اسی طرح سن پر لیٹی رہی۔ لائبہ، ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی اور میں نیند سے بیدار ہو کر بیٹھ گیا۔ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے میں نے ادھر ادھر دیکھا تو حیران ہو گیا، کیونکہ میں اپنے گھر کے صحن میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اپنے ماتھے پر خوف کی وجہ سے آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور قریب ہی پمپ سے جا کر پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر ڈالے۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اتنا بھیانک خواب آیا تھا کہ مجھے لگا جیسے حقیقت میں یہ سب میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا تو دھڑکن اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ آواز کانوں تک آ رہی تھی۔
اچانک سے مسجد سے اذان کی آواز آئی تو وضو کرنے گیا۔ کچھ ہی دیر میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اللہ کا کلام پڑھ لینے سے دل میں ایک سکون کی لہر آ گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے کچھ دیر باہر ایسے ہی چہل قدمی کی، کیونکہ آج اس خوفناک خواب کی وجہ سے آنکھ جلد ہی کھل گئی تھی۔ میرا رکشہ گھر ہی میں ایک طرف کھڑا ہوا تھا۔ میں اس کو ہی دیکھے جا رہا تھا، جو کہ کل اچانک سے خود بخود چل پڑا تھا اور پھر ان جنگلات میں جا کر رک گیا۔ میں ابھی ادھر ہی دیکھ رہا تھا کہ رکشے کے اس پار کچھ سایہ سا محسوس ہوا۔ میں نے ایک دم سے کچھ چونک کر وہاں دیکھا تو سمجھا کہ شاید میرا وہم ہو۔ میں پلٹنے ہی لگا تھا کہ قریب ہی پڑا گملہ ایک جھٹکے سے گرا اور چکنا چور ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی موجود نہ تھا۔ میں سمجھا کہ شاید بلی ہو، لیکن وہاں پر کسی وجود کا نام و نشان نہ تھا۔ ایک دم سے پیچھے کچھ آہٹ ہوئی تو جھٹکے سے مڑ کر دیکھا، ایک دم سے کوئی سایہ صحن سے گزرتا ہوا دیکھا۔ میں نے ایک دم اس کا پیچھا کیا، کیونکہ وہ اندر کمرے کی جانب گیا تھا۔ میں خوف سے اس عکس کا پیچھا کرتا ہوا کمرے کی جانب آیا تو حیران رہ گیا، کیونکہ کمرے میں سناٹے کا راج تھا، وہاں پر کسی کا کوئی وجود نہ تھا۔ تو وہ سایہ کس کا تھا؟ میں خوفزدہ ہوتے ہوئے واپس صحن میں آیا، کیونکہ کمرے کی خاموشی سے عجیب سا ڈر لگا تھا۔ مجھے کسی کی موجودگی کا احساس اپنے گھر میں ہو رہا تھا، جیسے کوئی اندیکھا وجود یہاں ارد گرد ہی تھا۔ ابھی یہ سب ہی سوچ رہا تھا کہ اچانک سے صحن میں پڑی چارپائی اپنی جگہ سے خود بخود سرکتی ہوئی صحن کے دوسرے کنارے پر چلی گئی۔ میں خوفزدہ ہوتے ہوئے یہ نظارہ دیکھنے لگا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ابھی اسی سب میں سن کھڑا تھا کہ چھناکے کی آواز کے ساتھ ایک طرف پڑا پانی کا مٹکا زمین پر گر کے چکنا چور ہو گیا تھا۔ سارا پانی فرش پر پھیل گیا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور چاروں جانب پڑھ کر پھونکی۔ دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ جو کوئی بھی تھا اندیکھا سا سایہ تھا، وہ مجھے خوف زدہ اور ہراساں کرنے کی کوشش میں تھا۔ اس کا مقصد مجھے اپنی بھیانک طاقتوں سے لرزا کر رکھ دینے کا تھا۔ میں نے گھر سے باہر ہی قدم بڑھائے تھے، کچھ دیر تازہ ہوا میں رہ کر ان سب حالات سے دور ہونا چاہتا تھا۔ میں نے رکشے میں چابی لگائی اور اس میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ کچھ دور آ کر ایک دم سے رکشہ آہستہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی آبادی والا علاقہ ہو جہاں پر میں کسی سے مدد لے سکوں، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ آگے کافی سنسان سی سڑک تھی جس پر جا کے خود بخود بند ہو گیا تھا۔ میں نے بہت دفعہ کوشش کرنی چاہی کہ رکشہ چلنا شروع ہو جائے، لیکن وہ تھا کہ چلنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ ابھی صبح تک بالکل صحیح تھا، کوئی بھی مسئلہ نہ تھا۔ میں رکشے سے باہر نکل کر کھڑا تھا، چابی میں نے نکال کر اپنی جیب میں ہی رکھ لی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کسی کو مدد کے لیے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اچانک سے اپنے پیچھے کتے کے بھونکنے کی آواز سن کر چوکنا ہو گیا۔ نظر پیچھے گھما کر دیکھا تو ایک بڑا سا کتا بھونکتا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے اس کتے کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ایک جھرجھری لی، کیونکہ جب اس کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے دوڑ لگا دی۔ پیچھے دیکھتے ہوئے دوبارہ سے اپنی رفتار بڑھا دی، کیونکہ وہ مجھے کاٹنے اور نوچنے کے لیے بےتاب تھا۔ میں کسی بھی طرح اپنی جان بچانے کی خاطر بغیر دیکھے ہی دوڑتا جا رہا تھا۔ مجھے معلوم نہ ہو سکا تھا کہ بھاگتے بھاگتے اسی جنگل کی طرف آ گیا تھا۔ اچانک سے خاموشی محسوس ہوتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کتا غائب تھا۔ میں حیرت سے دیکھنے لگا کہ ابھی ایک سیکنڈ پہلے ہی وہ مجھے نوچنے کے لیے پاگل ہو رہا تھا، اور اب وہ ایسے غائب تھا کہ اس کا وجود ہی نہ تھا۔ اچانک سے مجھے احساس ہوا کہ شاید وہ کتا بھی کوئی اندیکھی مخلوق ہی تھی، جو کہ مجھے نقصان پہنچانے کی خاطر آ رہا تھا۔ لیکن اس جنگل کی طرف آتے ہی وہ گدھے کے سر کے سینگ کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ میرا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا تھا۔ خوف سے کانپتے ہوئے اپنے پیچھے لائبہ کی آواز سن کر میں ایک دم اچھل کر مڑا تو وہ میرے عین پیچھے ہی اپنی لاٹھی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ میری طرف نہ مڑی ہوئی تھی، بلکہ دوسری طرف رخ تھا، لیکن مخاطب مجھے ہی تھی۔ میں اس کو یہاں دیکھ کر کچھ حیرت کا شکار تھا، لیکن جب نظر گھما کر دیکھا تو احساس ہوا کہ یہ وہی مخصوص جگہ تھی جہاں میں لائبہ سے پہلی بار ملا تھا۔ اس وقت کچھ روشنی ہی تھی۔ آج میں پہلی بار ان جنگلات کو غور سے روشنی میں دیکھ رہا تھا۔ لائبہ نے مجھے کہا کہ تمہیں کام کرنا ہے۔ کیا فیصلہ کیا پھر تم نے؟ پے در پے ہونے والے بھیانک واقعات کی وجہ سے میں اس قدر خوف میں تھا کہ اس کی بات سمجھ ہی نہ سکا۔ جب اس نے مجھے ہلا کر ہوش دلایا، میں نے اس کو کہا کہ ہاں، میں کرنا چاہتا ہوں کام۔ اس نے سنجیدگی سے اسبات میں سر ہلایا اور کہا کہ میرے ساتھ ادھر آ کر بیٹھو۔ میں اس کے ساتھ اسی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے زیر لب کچھ منتر پڑھ کر ہوا میں پھونکے۔ ایک دم سے فضا دھندلی سی ہو گئی۔ مجھے ایسے لگا کہ ہر جگہ دھواں چھا گیا تھا۔ میرے ساتھ جو کچھ عرصے سے عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے، اس کے علاوہ وہ بھیانک خواب کا آنا، اتنا تو میں یقین کر چکا تھا کہ میرے ارد گرد جنات کا سایہ موجود تھا۔ اب لائبہ کے منتر پھونکنے کے بعد میں سمجھ گیا تھا کہ لائبہ بھی ایک پراسرار مخلوق ہی تھی، جس کے پاس بے شمار طاقتیں تھیں، لیکن اس کے چہرے پر ایک خوف تھا، جیسے وہ کسی سے ڈر رہی ہو مسلسل اور مجھے کھل کر کچھ بھی بتا نہ سکی ہو۔
اب جب فضا میں ہر طرف دھواں پھیل گیا تھا تو اچانک سے مجھے اس ویران جنگل کے قریب ہی اس کی بھاری آواز آئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ دھواں ایک خاص قسم کا جادوئی پردہ ہے جو ہم دونوں اور اندیکھے کالے سایوں کے درمیان ہے۔ میں نے منتر پھونک کر بنایا ہے جو کہ کچھ دیر کے لیے ہوگا۔ میں تمہیں جو کچھ بتاؤں گی وہ سب راز طاقتیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں اور جو تمہیں ہر جگہ ہراساں کر کے ڈرا رہی تھی۔ تمہیں اب ایک بہت ضروری کام کرنا ہوگا جو کہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہ کالے سائے تمہیں کبھی چین سے جینے نہیں دیں گے، کیونکہ تمہاری ملاقات مجھ سے ہو چکی ہے۔ اب پیچھے لوٹنے کا کوئی راستہ نہ ہے۔ تمہیں میں ایک انگوٹھی دوں گی جو تم نے اپنے ہاتھ میں پہن کر ان جنگلات کے بیچوں بیچ جانا ہوگا۔ ان جنگلات کے سایوں کے ٹھکانوں پر جانا ہوگا اور وہاں پر ان کے ہی ایک جنسات کے کرندے کی طرح وہاں پر گھس کر ان کی طاقتوں کو توڑنا ہوگا۔ میں اس کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ یہ وہ کیا کہی جا رہی تھی؟ میں ایک معمولی انسان کیسے ان کی دنیا میں جا سکتا ہوں؟ وہ تو ویسے بھی مجھے پہچانتے تھے اور ڈرانے کے لیے میرے گھر تک آ چکے تھے۔ اب ان کے علاقے میں گھس کر ان کی طاقت کو کیسے ختم کر سکتا تھا؟ اس نے میری بات سن کر اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی ایک انگوٹھی میرے سامنے کی جس کے اوپر ایک سیاہ پتھر لگا ہوا تھا۔ اس پتھر کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے یہ ہو بہو ویسا ہی پتھر ہو جو میں نے کہیں دیکھا تھا۔ ذہن پر زور دینے سے ایک دم یاد آیا کہ بالکل ایسا ہی پتھر میں نے خواب میں اس تاج پر لگا ہوا دیکھا تھا۔ میں نے لائبہ کو بھی بتایا اسی وقت اپنے خواب کا۔ وہ اچانک سے اداس ہوئی، پھر مسکرا دی۔ مجھے اس کی مسکراہٹ بالکل امامہ جیسی ہی لگی تھی۔ اس نے کہا کہ تم وہ پتھر میرے پاس لاؤ گے انہی کالے سایوں سے جو کہ میرا پتھر ہے۔ وہ پتھر ایک جادوئی پتھر ہے، بلکہ اس جیسا، لیکن اس کی طاقت اس سے زیادہ ہے۔ ان کالے سایوں نے میرے اس پتھر کو مجھ سے چھین کر مجھے 15 سال پہلے اندھا کر ڈالا تھا۔ میری بینائی اسی کالے پتھر میں قید ہے۔ وہ اندیکھے کالے سائے اسی پتھر کی طاقت سے آج اس قدر طاقتور بنے ہیں کہ اس پورے جنگل پر راج کر رہے ہیں۔ وہ جو بھی معصوم انسان اس جنگل کی طرف قدم رکھتا ہے اس کو اپنی بھیانک طاقتوں سے اس قدر ڈرا دیتے ہیں کہ وہ خوف سے خود ہی مر جاتا ہے۔ جب وہ پتھر میرے پاس دوبارہ آئے گا تو ان کا خاتمہ میں خود کروں گی، کیونکہ اس جنگل کی شہزادی میں ہوں۔ یہ سارا علاقہ میرے ابو کی حکومت میں آتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک جن زادی تھی جو کہ ان کالی طاقتوں کی قید میں اس جنگل میں ہی سالوں سے جی رہی تھی۔ میں نے اس کی ساری باتیں سن کر وہ انگوٹھی پہن لی تھی۔ اب اپنی اور اس شہزادی لائبہ کی حفاظت کے لیے مجھے اس جنگل میں ان کالی طاقتوں کی دنیا میں جانا ہوگا۔ اس کے بعد وہ دھواں غائب ہو گیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ طاقتیں اب ہماری باتیں سن سکتی تھیں، لیکن میرے ہاتھ میں وہ انگوٹھی ہونے کی وجہ سے کوئی مجھے کچھ دیکھ نہ پا رہا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اندر کی جانب چلنا شروع کیا۔ پھر آگے چل کر جنگل کے درمیان جا کر ایک بہت ہی بڑا درخت تھا جس کے سارے پتے سوکھ چکے تھے۔ میں نے اس کے تنے میں بنے بڑے سے راستے میں قدم رکھنا شروع کیا۔ اندر ایک جانب اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اچانک سے میرے گھستے ہوئے ہر جگہ آگ لگ گئی تھی۔ یہ نظارہ بالکل میرے خواب جیسا تھا، لیکن میں نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر رکھا تھا۔ ان کالی طاقتوں کو میری موجودگی کا علم ہو چکا تھا۔ میں نے سورہ جن کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی اس کی تلاوت سے وہی آگ بجھی تو میں نے سامنے رکھا ہوا وہ چمکتا ہوا تاج جس میں وہ کالا پر اسرار پتھر تھا، اسے خود ایک جھٹکے سے زمین پر مارا۔ پتھر اس تاج سے جدا ہو کر گر گیا۔ اچانک سے ہر جگہ خاموشی چھا گئی۔ میں نے وہ پتھر اٹھایا اور جلدی سے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ میرا رخ جنزادی لائبہ کی طرف تھا۔ باہر آ کر وہ پتھر اس کو دینا چاہا تو ایک دم سے اس پتھر سے نکلنے والی روشنی اس کی آنکھوں میں گئی، جس سے اس کی آنکھوں کا رنگ سفید سے سبز ہونا شروع ہو گیا۔ وہ اب دیکھ سکتی تھی۔ اس جنزادی نے اپنی طاقتیں پھر سے حاصل کر لی تھی اور ان تمام کالے سایوں کو جلا کر بھسم کر ڈالا۔ مجھے اس نے انعام کے طور پر بہت سارے زیورات اور پیسے دیے، جس سے میری غربت کے دن ختم ہو گئے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔